مسجدوں کو صرف اللہ رب العالمین کی بندگی کے لیے خاص رکھا جائے. اور یہ بھی ظلم ہے کہ قرآن مجید جس شرک سے منع کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہندوؤں کو روکا گیا ہے، سکھوں کو روکا گیا ہے، بتوں کے لیے ہے. یہ تو اللہ کے پیارے ہیں، یہ تو اللہ کے اپنے ہیں، یہ تو ولی اللہ ہیں، غیر اللہ تھوڑی ہیں. تو ولی اللہ ہیں، اللہ کے غیر تھوڑی ہیں، اللہ کے اپنے ہیں. جیسے ہم بولتے ہیں اپنا اور پرایا، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پرائے تھوڑی ہیں، تو اللہ کے اپنے ہیں. اپنا ہونا الگ بات ہے، اللہ ہونا الگ بات ہے. اللہ صرف ایک ہے، دوسرا کوئی اللہ نہیں. نہ اس کی کوئی مثال ہے، نہ کوئی تمثیل ہے، نہ کوئی تشبیہ ہے. اللہ رب العالمین کے ساتھ ایک ہے. اب یہ کہنا کہ ہندوؤں کو روکا گیا ہے، مسلمانوں کو نہیں روکا گیا. قرآن مجید اتنا واضح لفظوں میں کہتا ہے، فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جن کی تم بندگی کرتے ہو، جن کو تم پکارتے ہو، وہ تمہارے جیسے بندے ہیں. عباد امثالکم، وہ بندے ہیں تمہارے جیسے. اللہ رب العالمین بتوں کو ہمارے جیسا قرار نہیں دے رہا. عباد امثالکم، بندے ہیں تمہارے جیسے، وہی جنہیں آپ اپنا بزرگ مانتے ہیں. زندہ تھے تو کھاتے تھے، پیتے تھے، چلتے تھے، پھرتے تھے. دنیا سے رخصت ہو گئے تو ساری کی ساری صلاحیتیں ان کی معوف ہو گئیں. آنکھ نے دیکھنا چھوڑ دیا، زبان نے بولنا چھوڑ دیا، کان نے سننا چھوڑ دیا، ہاتھ نے پکڑنا چھوڑ دیا، پاؤں نے چلنا چھوڑ دیا. آپ دنیا میں بڑے سے بڑے بزرگ کا نام نہیں بتا سکتے جو مرنے کے بعد غسل کے لیے غسل خانے میں خود گیا ہو. بڑے سے بڑے بزرگ کا آپ نہیں بتا سکتے کہ مرنے کے بعد کپڑا مارکیٹ میں کفن خریدنے خود گیا ہو. بڑے سے بڑے بزرگ کا آپ نہیں بتا سکتے غسل کے بعد، کفن کے بعد، جنازے کے بعد قبرستان تک جانے کے لیے مجمع کے آگے آگے چل رہا ہو. نہیں، بلکہ اللہ نے ایسا نظام رکھا، آپ کے کندھوں پر اسے سوار کر دیا اور پوری دنیا کو بتا دیا کہ دیکھو یہ قبر تک جانے کے لیے بھی تمہارے سہارے اور تمہارے کندھوں کا محتاج ہے. کل کو تم اسے سب کچھ کرنے والا نہ سمجھ لینا، یہ بالکل محتاج ہے. فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے کائنات کے لوگوں، رب العالمین تمہارے سامنے ایک مثال بیان کرتا ہے، اسے کان لگا کر سنو، پوری توجہ سے سنو. ان کی بے بسی کا حال قرآن مجید کی زبانی سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ اتنے بے بس، اتنے مجبور ہیں کہ وہ ایک حقیر سی مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. تم ان سے اولادیں مانگتے ہو، کاروبار میں نفع مانگتے ہو، تجارتوں میں نفع مانگتے ہو، کامیابیاں مانگتے ہو، نرینہ اولاد مانگتے ہو، کیا کچھ تم ان سے روزیاں مانگتے ہو. مشرک کی عقل ماری گئی، مشرک کی عقل زندہ رب کو چھوڑ کر مردوں سے مانگتا ہے. مردوں سے کہتا ہے کہ مجھے زندہ رب سے ملوا دیجئے. زندہ رب سے نہیں مانگتا جو ڈائریکٹ سننے والا ہے، کوئی وسیلے کے بغیر، واسطے کے بغیر. فرمایا لن یخلقوا ذبابا،
یہ اس قدر کمزور ہیں کہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. مکھی تو بڑے دور کی بات ہے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَن يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ. اگر مکھی ان کی غذا میں سے ایک چھوٹا سا ذرہ اٹھا کر اڑ جائے، یہ مکھی سے وہ ذرا بھی غذا کا واپس لینے کی طاقت نہیں رکھتے. ضعف الطالب والمطلوب، لینے والا بھی مانگنے والا بھی، اور جس سے مکھی جس سے چینا جا رہا ہے وہ بھی، دونوں کمزور ہیں. دنیا میں رب العالمین کو چھوڑ کر غیر اللہ سے مانگنے والا وہ بھی کمزور ہے، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے. ہندوؤں کا شرک نہیں ہے، بلکہ فرمایا وہی میں بات پھر عرض کروں گا، کوئی فرق نہیں اس شرک میں، صرف سیدھا کھڑا کر کے پکارنا اور عبادت کرنا ہے، اور دوسرا لٹا کر کے پکارنا اور عبادت کرنا ہے. سیدھے اور آڑے کا فرق ہے اور کوئی فرق نہیں، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا عباد امثالکم، ہمارے جیسے بندے بت نہیں ہو سکتے. ہم انسان ہیں، بت پتھر کے ہوتے ہیں، لکڑی کے ہوتے ہیں، میٹل کے ہوتے ہیں، وہ انسانوں کے مشابہ نہیں ہو سکتے. اللہ رب العالمین نے انسانوں کی مثل قرار دیا، ان بزرگوں کے سوا اور کوئی نہیں. فرمایا وہ اتنے کمزور ہیں کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. مکھی تو بنا نہیں سکتے، مکھی سے کوئی چیز واپس چھین بھی نہیں سکتے. کسی نے کیا پیاری بات کہی، اے خالق کل، اے مالک کل، اے رازق کل، اے حاکم کل، سبحان ہے تو، رحمان ہے تو، تیری صفتیں کوئی بھی پا نہ سکا، ہر شے پہ تصرف ہے تیرا، جب حکم دیا تب می برسا. اے مالک ابر سے تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا. اے خالق کل، اے مالک کل، اے رازق کل، اے حاکم کل، سبحان ہے تو، رحمان ہے تو، تیری صفتیں کوئی بھی پا نہ سکا. تو جس کو ڈبونے پر آئے پھر کس کی ہے طاقت پار کرے. محبوب تیرا مجبور رہا، کشتی میں پسر کو بٹھا نہ سکا. اے خالق کل، اے مالک کل، اے رازق کل، اے حاکم کل، سبحان ہے تو، رحمان ہے تو، تیری صفتیں کوئی بھی پا نہ سکا. خالق وہ نہیں جس سے کہ کبھی بن سکتی نہیں ایک مکھی بھی، مکھی تو بنانا دور رہا، اقبال بھی بدلا جا نہ سکا. اللہ رب العالمین کی قدرتوں پہ یقین کیجئے. آپ دیکھتے نہیں آسمان کے دامن میں بادلوں کے رواں دواں قافلے، جن میں گرمی بھی ہے، جن میں سردی بھی ہے، جن میں پانی بھی ہے، جن میں آگ بھی ہے. یہ دونوں متضاد چیزیں کس نے جمع کر دی؟ بولو نا سیال کوٹ والو، کس نے جمع کر دی؟ اللہ نے. بجلی بھی بادلوں میں چمکتی ہے، آگ کی صورت میں پانی بھی برستا ہے. دونوں متضاد چیزیں رب العالمین نے بادلوں میں جمع کر دی. یہ صرف اسی کو قدرت اور اسی کو یہ کمال حاصل ہے، یہ کمال قدرت ہے، باقی کسی کے بس میں نہیں. یہ کارگو سروس کا ایسا نظام، پورے کے پورے سمندروں سے رب العالمین پانی کو اٹھاتا ہے، اوپر جا کر کے جما دیتا ہے، پھر ہوا کے دوش پر انہیں چلاتا ہے، جہاں جہاں ضرورت ہو وہاں پانی کو برساتا ہے. بڑے بڑے پہاڑوں کو جو برف کے بنے ہوئے گلیشیئر، آپ ان کو دیکھیے رب العالمین نے کس طرح جما کے فریز کر کے رکھ دیا. کوئی دیوار نہیں، کوئی چھت نہیں، کوئی اے سی کی مشین نہیں، رب العالمین نے کھلے میدان میں کس قدر برفیں جمع کر کے رکھ دی. پھر جب آپ کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے
انہیں پگھلا پگھلا کر آپ کی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ ساری دنیا کو ساری رات میٹھی نیند سلاتا ہے مگر خود سونے سے پاک۔ قرآن مجید کہتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، ساری کائنات کو سلاتا ہے مگر خود سونے سے پاک ہے، اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، ساری کائنات کو کھلاتا ہے مگر خود کھانے سے پاک ہے۔ اللہ نے اپنے لیے کوئی ضرورت نہیں رکھی۔ دنیا میں بڑے سے بڑا سخی، بڑے سے بڑا مالدار جب بھی تقسیم کرے گا، تقسیم کرتے کرتے کبھی نہ کبھی اسے اپنی ضرورت یاد آئے گی، اپنے بچے یاد آئیں گے، اپنی بیوی یاد آئے گی، اس نے بھی کچھ منگوایا تھا، پیسے بچانے کی کوشش کرے گا تاکہ بچوں کی ضرورت کے لیے کچھ رکھ لوں، بیگم کی ضرورت کے لیے کچھ رکھ لوں۔ رب العالمین نے نہ اپنے رشتے رکھے نہ اولادیں رکھی، لم یلد ولم یولد، پوری کی پوری کائنات کو اولاد کی نعمت سے نوازنے والا، ماں باپ کی نعمت سے نوازنے والا رب العالمین نے اپنے لیے کچھ نہیں رکھا۔ قل هو اللہ احد، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہہ دیجئے کہ رب العالمین ایک ہے، اس کائنات کا نظام چلانے والا ایک ہے، اس کائنات کو کھلانے والا ایک ہے، اس کائنات کو پلانے والا ایک ہے، اس پوری کائنات کو پہنانے والا ایک ہے اللہ رب العالمین۔ اسی کا شکر ادا کیجئے۔ رب العالمین نے اپنے لیے کوئی ضرورت نہیں رکھی۔ بعض باتیں اقبال کی بھی بڑی عجیب ہوتی ہیں، کہتا ہے پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، جواب دیجئے سیال کوٹ والو، اقبال بھی تو سیال کوٹی تھا۔ کہتا ہے پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، اور کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، اللہ ہی کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار، خاک یہ کس کی ہے کس کا ہے یہ نور آفتاب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب، کس نے سکھلائی ہے موسموں کو خوئے انقلاب، کس نے، اللہ نے، اس میں کوئی دخیل نہیں۔ اب آپ آ جائیے بھینسوں کے اوپر، بکریوں کے اوپر، جس کے دودھ لوگ 11ویں کے نام پہ بانٹ دیتے ہیں، 11ویں کے نام پہ دودھ بانٹتے ہیں، اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ 11ویں سپارے میں 11ویں سورت میں 11ویں آیت سے 11ویں شریف ثابت ہوتی ہے۔ 11ویں سورت میں 11ویں پارے میں 11ویں آیت میں 11ویں شریف ثابت ہوتی ہے۔ مجھے بتلائیے بھینس کی دم عبد القادر جیلانی نے بنائی، سم عبد القادر جیلانی نے بنائے، سینگ عبد القادر جیلانی نے بنائے، بلکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے رب العالمین نے جانوروں میں بھی ایک عبرت رکھ دی، درس توحید رکھ دیا جانوروں میں بھی۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا، ارے تم دیکھتے نہیں ہو تمہاری بھینس کی رنگت کالی، اس کے چارے کی رنگت منفی، خون کی رنگت منفی، پیشاب کی رنگت منفی، ساری منفی چیزوں میں سے تمہارے ظرف میں آنے والے دودھ کو فرمایا لبنن خالصا۔ کون ہے جو اس دودھ میں خون کی سرخی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، پیشاب کی پلاہٹ کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، گوبر کی بدبو کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، من بین فرث ودم
لبنن خالصا، ہرا چارہ کھانے والی بھینس، کالی رنگت رکھنے والی بھینس، اسی چارے سے خون سرخ بنتا ہے، پیشاب پیلا بنتا ہے، دودھ سفید اور شفاف بنتا ہے۔ اللہ نے اس کے اندر ایسی فیکٹری لگا دی، ایسا فلٹریشن کا نظام لگا دیا۔ پیر عبد القادر جیلانی نے اس میں سے کیا لگایا؟ پہلی رات بھی رب العالمین نے بنائی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساری راتیں رب العالمین نے بنائی، 11ویں اور 12ویں بھی رب العالمین نے بنائی۔ پھر جب بھی بانٹو رب العالمین کے نام پر، فرمایا ہے مسلمان تیری ٹیبل پہ رکھا ہوا دودھ کا گلاس بھی درس توحید ہے، دودھ کا گلاس درس توحید ہے، اسے اٹھا کر پینے سے پہلے اتنا تو سوچ لے، ضمیر سے پوچھ لے کہاں سے آیا، کس نے بھیجا۔ اتنا بھی تو غور کرے گا تو یہ دودھ کا گلاس بھی تیرے لیے درس توحید ثابت ہوگا۔ اسی لیے فرمایا سوچ تو صحیح، ان لکم فی الانعام لعبرہ۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل۔ یہ جو مشرک ہیں یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے، جانوروں سے بھی زیادہ نیچے ہیں، گمراہ ہیں۔